بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما فی کراہت الاقعاء بین السجدتین اور باب فی الرخصۃ فی الاقعاء۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس دونوں بابوں میں اقعاء کا معنی بیان کر رہے ہیں اور اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اقعاء عربی کے لفظ ہے اور عربی میں اقعاء کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی سرین کے بل، آدمی اپنی سرین، اپنا جو مقعد ہے انسان کا، سرین جو ہے اس کے بل بیٹھ جائے اور اپنی ٹانگوں کو کھڑا رکھ لے، اپنی ٹانگوں کو ان پنڈلیوں کو سیدھا کھڑا رکھے اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھے جیسا کتا بیٹھتا ہے۔ کتے کا بیٹھنا دیکھا ہے نا، کتا سرین کے بل بیٹھتا ہے، اگلی ٹانگوں کو سیدھا کھڑا کر لیتا ہے، پچھلی ٹانگوں کو اور اگلی ٹانگوں کو ایسے رکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہ کتے کی طرح بیٹھنا ہے۔ ایسا بیٹھنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ ایسا بیٹھنا حرام کے قریب ہے۔ اور دوسرا اقعاء یہ ہے کہ آدمی دونوں ٹانگوں کو ایک طرف نکال لے، جلسے کے قاعدے کے درمیان دونوں جو اپنے پاؤں ہیں اس کو دائیں طرف نکال لے ایک طرف اور سرین کے بل بیٹھ جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو اقعاء سے بچنے کے بعد پھر یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو سنت کے مطابق بیٹھنے میں تکلیف یا دشواری ہے تو اقعاء یعنی اس کتے کی طرح بیٹھنے سے پرہیز کر لے کہ سرین رکھ کے اپنی ٹانگوں کو کیا کر لے، کھڑا رکھے اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھے۔ اس کے باوجود پھر وہ تورک کر لے، کیا کر لے، وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے سرین کے بل بیٹھ جائے، دونوں ٹانگیں نکال کے سرین کے بل بیٹھ جائے۔ اس کے اندر بھی کراہیت ہے لیکن کراہیت تنزیہی ہے، کراہیت تنزیہی ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ان کے شاگرد جو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ سے سوال کیا کہ اقعاء علی القدمین، کہ قدمین کے اوپر۔ اچھا، دوسری صورت ہے یہ اقعاء کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی سجدے کے دوران آدمی کے قدم جس طرح ہوں، اور طریقہ پیچھے بیان کر دیا تھا کہ آدمی کے قدم کے حال یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو ڈھیلا چھوڑ کے انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ لے، سمجھ آئی؟ اسی حالت میں سجدے میں اٹھے اور اسی حالت میں بیٹھ جائے، یعنی پچھلے قدمین ایسے سیدھے دونوں ٹانگیں کھڑی ہوں اور ایڑیوں کے اوپر اپنی سرین کو ایڑیوں کے اوپر رکھ کے بیٹھ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد میں یہ صورت لوگ کرتے ہیں کہ سجدے میں جانے، سجدے میں قدم جس حالت پہ ہوتے ہیں کہ قدم ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سجدے سے اٹھ کر اپنے الٹے پاؤں کو بچھاتے نہیں ہیں، ٹانگوں کو یوں کھڑا رکھتے ہیں اور ایڑیوں کے اوپر سرین رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اقعاء کا دوسرا مطلب ہے۔ پہلی صورت کو تو مکروہ تحریمی حرام لکھا ہے، وہ تو کتے کی شکل ہے، اور پیچھے بھی عرض ہوا کہ اللہ جل شانہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی طرح سجدہ یعنی ہاتھوں کو سجدے میں بچھانے سے اور کتے کی طرح بیٹھنے سے، یہ کتے کا بیٹھنا ہے۔ کتا یوں بیٹھتا ہے کہ سرین کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ٹانگوں کو کھڑا رکھتا ہے اور دو ٹانگوں کو زمین پہ رکھ لیتا ہے، تو یہ کتے کا بیٹھنا، اسے تو منع فرمائے۔ دوسرا اقعاء یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں قدم آدمی کے جس حالت پہ ہو، سجدے سے اٹھ کر اپنے اسی حالت پہ قدموں کو رکھ کے اس کے اپنی ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جائے، یہ اقعاء ہے۔ اس اقعاء کے بارے میں، وہ پہلا نہیں جو کتے کی طرح بیٹھنا ہے وہ تو حرام ہے، اس اقعاء کے بارے میں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ یہ اقعاء کیسے ہے؟ قال ہی سنہ، تو عبداللہ ابن عباس کہ یہ سنت ہے۔ تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ سے کہ انا لنراہ جفاء بالرجل، یہ تو ایک آدمی کا گوار پن ہے، یہ یوں بیٹھنا
جلسے میں یا قاعدے میں تو چلو نہیں بیٹھتے، لیکن جلسہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ جو واجب ہے اس کا باب آگے آ رہا ہے، اس جلسے میں اگر ایسے کوئی بیٹھ رہے تو اس کو تو ہم گوار پن سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑی انسان کی بڑی بدی صورت ہے، بڑی عجیب سی صورت ہے، بڑا گوار پن ہے، اس کی بڑی جہالت کی صورت ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود بھی، اس جملے کے باوجود بھی کہا قال بل ہی سنت نبیکم، بلکہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اب اس پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس ایقاع کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہ قانون رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا ہر قول جس کو وہ من السنہ کہیں، اس میں سیاق و سباق کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ نہیں، یہ صحابی اپنے اجتہاد کو حضور کی سنت کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے گا۔ یہاں پر بھی سیاق و سباق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت میں کبھی نہیں بیٹھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا بیٹھنے کا، اور جو طریقہ مستمرہ تھا، ہمیشہ جس طریقے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے وہ طریقہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے۔ یہ طریقہ تھا حضور پاک علیہ السلام سے۔ اور دوسرا طریقہ اس ایقاع سے بہتر جو تجویز کیا گیا ہے وہ تورک ہے کہ دو ٹانگوں کو ایک طرف نکال دیا جائے عذر کی صورت میں، وہ بھی عذر کی صورت میں کہ اس طرح بیٹھنے میں اگر تکلیف ہے تو پھر دونوں ٹانگوں کو ایک طرف نکالا جائے، یہ ہے ایقاع، پھر بھی نہ کیے جائے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہے، حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت دو جلسوں کے درمیان بیٹھنے کی، قاعدے میں بیٹھنے کی، جو حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ الٹے پاؤں کو بچھایا جائے، اس پر بیٹھا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان دو بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایقاع کی یہ دو صورتیں ہیں، ایک سرین کے بل بیٹھ کر اپنی پنڈلیوں کو کھڑا رکھنا، ہاتھ کو زمین پہ رکھنا جیسے کتا بیٹھتا ہے، اس کو تو تمام علماء نے، فقہاء نے مکروہ تحریمی حرام لکھا ہے۔ دوسرا ایقاع کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں جہاں پر پاؤں ہیں ویسے ہی اپنے پاؤں کو بچھایا نہ جائے، بلکہ سجدے سے اٹھ کر ایڑیوں کے اوپر بیٹھا جائے۔ یہ ایقاع ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے۔ صرف عبداللہ ابن عباس اپنے اجتہاد کو ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری دلیل اس پہ یہ ہے کہ اگر یہ سنت ہوتی تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ کبھی نہ کہتے انا لنراہ، کہ ہم تو اس چیز کو کیا کر دیکھتے ہیں کہ جفاء بالرجل، یہ تو ایک گوار پن ہے، اس کو کبھی گوار پن نہ کہتے اگر حضور کی سنت ہوتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے صحابہ وہ یہ کرتے بھی نہیں تھے، اسی لیے تو ان سے مسئلہ پوچھا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں بھی کراہیت ہے۔ دیکھو جہاں جواز بھی ہو خلاف اولا میں، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، کراہیت تنزیہی ملحوظ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں پہلے باب کی روایت بھی، ایک تو طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا سوال کرنا کہ ہم تو اس کو آدمی کا گوار پن سمجھتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس صحابی کے مقابلے میں آپ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے رہے، نہیں، اب پہلے باب کی حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تمہید باندھی، اے علی میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ تمہارے لیے بھی پسند نہیں کرتا، لیکن میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں ان توقع بین سجدتین، یہ کہ سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں ایقاع کیا جائے، یعنی ایڑیوں کے اوپر بیٹھا جائے، یہ چیز مکروہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ اور دوسرا عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں حضرت طاؤس یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو گوار پن ہے، لیکن وہ اپنے اجتہاد کو اس طرف منسوخ کر رہے ہیں، یعنی اس میں بھی کراہیت تنزیہ، اس بیٹھنے میں بھی کراہیت تنزیہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر عذر ہے تو عذر کی حالت میں شریعت نے تورک کا حکم دیا ہے کہ پھر تورک کر لے، دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال لے، ایقاع پھر بھی نہ کرے۔ ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا بڑا بداپن ہے، بڑا برا لگتا ہے۔